بہت شکریہ آپ کا جناب. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آج پہلی دفعہ کہ میں شروع کہاں سے کروں. اعلان تو آپ نے سنا دیا کہ 23 دسمبر کو اعلان کریں گے وہ اسمبلیاں توڑنے کا. وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تحلیل ہو جائیں گی انہوں نے مجھے مطلب میری تو یہ پہلے اس کی تحریک بھی تو ہوگی نا کہ ہوا میں ہو جائیں گی. آسمان میں خان صاحب جو ہیں وہ ہوا میں توڑ دیں گے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا. اس کا طریقہ کار ہے نا ایک جو وہ جب شروع ہوگا تو وہ دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج جو ان کی آڈینس تھی نا, چاہے وہ لبرٹی میں تھی, چاہے وہ لاہور میں تھی, چاہے وہ کراچی میں, جہاں سے بھی وہ ٹی وی اسکرین پہ ہم دیکھ رہے تھے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی پیشنس کو کہ انہوں نے 13,772 دفعہ سنا ہوا وہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ جو ہے خان صاحب کا آج پھر ان کی زبانی سنا اور برداشت کیا اس کو. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ہوتا میرا دماغ اڑ جاتا وہاں, اس لیے کہ ایک بات انہوں نے پورے 1 گھنٹے کے خطاب میں نہیں کی ہے. لیکن آپ کی پیشنس کو بھی داد دینی چاہیے, آپ نے بھی سنا ہے. ہاں مجھے سننا پڑنا تھا نا, اس لیے کہ میں نے اس کے اوپر پھر تبصرہ بھی تو کرنا تھا نا, تو وہ ہماری مجبوری ہے. تو ایک تو یہ کہ خان صاحب خدا کے واسطے اس قوم کے جذبات سے نہ کھیلیں, نہ میڈیا سے کھیلیں, نہ سوشل میڈیا سے کھیلیں. جو بات کرنی ہوتی ہے اس کو مختصر کریں. یہ باتیں آپ کی میں نے جیسا کہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی ہزار دفعہ ہم سن چکے ہیں, اور آج تک ان میں سے آپ نے ایک بات ثابت نہیں کر کے دی ہے. آپ کی آج کی تقریر کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ تھا, اور جنرل باجوہ وہ شخص ہے جس کے احسانات آپ نے گنوائے ہوئے ہیں, ہم نے نہیں گنوائے ہوئے. کوئی 2 درجن کے قریب ایسی ویڈیوز ہیں جس میں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ نہ ان سے بڑا کوئی جمہوریت پسند ہے, نہ ان سے زیادہ کسی نے آپ کی حکومت کی مدد کی ہے, نہ ان سے زیادہ کوئی انڈرسٹینڈنگ والا بات. آپ ان کے کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ جو باقی جرنیلوں سے جنہوں نے ماشاء اللہ لگایا تھا ان سے موازنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ مین, ہی از اے گریٹ جنرل, ہی از اے ڈیموکریسی. وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ ور دوز آل اسٹیٹمنٹ رانگ, یا آپ اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں؟ بخاری صاحب دیکھیں, وہ انکاری کسی چیز سے نہیں, وہ تو آج بھی بیچارے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کہ ایسا ہو کیا گیا تھا کہ آپ کو ہمیں ہٹانا پڑ گیا اور ان کو لانا پڑ گیا. پہلی بات تو یہ دعا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ان جیسا ایک بیچارہ اور آ جائے اس ملک میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظار کرنے کی نہیں بات تو یہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں کٹھ پتلی وزیر اعظم نہیں بنوں گا. میری اگر بات نہیں مانیں گے ISI کے DG کی جرت کیا ہے کہ وہ آ کے مجھے ڈکٹیٹ کرے؟ آرمی چیف کون ہوتا ہے مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا؟ تو یہ 4 سال تک آپ نے یہ چپ روزہ جو رکھا ہوا تھا, اور عوام کو آپ آج بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب میں تو بہت اپاہج اور لاچار تھا اس وقت. خان صاحب کا اعتبار کریں, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. نہیں, اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ مطلب اگر نہ ہٹایا جاتا تو وہ چپ روزہ برقرار رہتا, تب پھر یہ باتیں سامنے نہ آتی. تب جرنیل جیسا کوئی نہیں تھا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فوج نے ان کو گود لیا, کوئی 2 رائے نہیں ہے 2011 میں, اور انہوں نے ایک مت توڑنے کی خاطر یہ سب کچھ کیا کہ یہ 2 کنبوں کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہ مت ختم ہونی چاہیے. ایک تیسری جنون سیاسی قوت آنی چاہیے جو اس ملک کو ریفارمز دے, جو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے, ملک کے غریبوں کے مسائل حل کرے. ان کی انٹینشن پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ان حدود سے بھی پار چلے گئے جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچنے پر بھی تیار نہیں تھا. کیونکہ فوج جب یہ دیکھتی تھی کہ کوئی رولنگ ایلیٹ کچھ نہیں کر رہی ہے تو ان کو ہٹا کے خود آ جاتے تھے. لیکن یہ اس کو میں سویلین مارشل لا کہوں یا میں اسے کیا کہوں, انہوں نے اس دفعہ سوچا کہ نہیں ہم خود نہیں آئیں گے, ہم ایک تیسری سیاسی قوت کھڑی کرتے ہیں. وہ سیاسی قوت کھڑی کر کے پھر جو انہوں نے انعام پائے ہیں نا وہ اب آپ کے سامنے ہیں, اب آ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ ان کی زبان کے اوپر. تو میرے خیال سے جب فوج کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ شخص احسان فراموش ہے, یہ شخص کسی کا نہیں ہے, تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے. انہوں نے اس کی حکومت گرانے کے لیے کوئی کام اس لیے نہیں کیا کہ ان کی حکومت کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں گری. جو لوگ یہ سمجھتے یا یہ مانتے ہیں ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. آئین میں دیا گیا ہے ایک راستہ کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ناکام ہو جائے, اگر وہ نااہل ہو, اگر وہ گورننس نہ کر پائے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو ہٹا سکتے ہیں. ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے لوگ خریدے گئے, منڈی لگ گئی جی سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں, اس منڈی میں بکنے والے بقول ان کے ایک شخص نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. یہ سب کے سامنے ہے. 174 ووٹ جو ہیں شہباز شریف صاحب نے وہ اسمبلی کے اندر سے پورے کر دیے تھے. اب اس کے بعد ان کی یہ جو ریٹرک کہہ لیں یا ان کی جو رٹ ہے, یہ
مجھے باجوہ نے نکال دیا, مجھے باجوہ نے نکال دیا. نو بڈی بائز اٹ ناؤ اینی مور. ان کا جو وہ سائفر والا جو نیریٹو تھا, اس کا تو 40واں سب کچھ منایا جا چکا ہے. وہ تو میرے خیال سے اب اس کی برسی کا وقت آنے والا ہے قریب. وہ اب سب کے سامنے ہے. خود موصوف گئے اس سے واپس, خود انہوں نے کہا کہ that cipher issue is behind my back. جب آدمی خود یہ کہے تو اس کا آپ خود سوچ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب باجوہ صاحب نے غداری کی. باجوہ صاحب میر جعفر تھے, میر صادق تھے. یہ ناقابل برداشت ایلیگیشن ہوتا ہے for any army man starting from the soldier to the general. اس سے بڑی گالی ان کے لیے کوئی نہیں ہوتی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, جب آپ اپنے اوپر احسان کرنے والوں کے بارے میں اس طرح کی حرکات کریں گے. اور دوسری بات جس میں ناکامی ہوئی خان صاحب کو, خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک ماڈل بنایا تھا کہ میں ایمانداری کا ایک ماڈل ہوں. اور میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ کنفیس کیا, میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ 2011 میں میرا بھی یہی خیال تھا بالکل. اور یہ کافی دیر میں رہا until that time that things started coming out. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ آج انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا فون جو ہے وہ ٹیپ کیا انہوں نے. خان صاحب مجھے تو آپ نے بتایا تھا کہ ایجنسیوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ٹیلی فون ٹیپ کریں, کیونکہ انہوں نے اس کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے. آج آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا یہ. تو میرا وہی ڈیلیما ہے, میں کون سی بات کا یقین کروں خان صاحب کی؟ ہر بات کے اوپر وہ ایک کے بعد واپس جا رہے ہیں. تو اب اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ 23 کو بس. میں تو نہیں کرنے کے لیے تیار, آپ کر لیں. نہیں ہے. ہاں میں نہیں. دیکھیے 2-3 چیزیں نوٹس کرنے کی ہیں آج. 4-5 جگہ جو کراؤڈ جمع تھا اس کو اسکرین پہ دکھایا گیا. صحیح. پورے 1 گھنٹہ 3 منٹ کی تقریر میں ایک نعرہ نہیں لگا, نہ تحریک انصاف کے کسی ورکر کی طرف سے, نہ کسی لیڈر کی طرف سے. شکلیں آپ نے دیکھ لی تھی جو سائیڈ پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے تھے. Absolutely, they are disgruntled. They are fed up of hearing one the same thing over and over again without any action. دیکھیے ساتھ جو دونوں چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو میں نے فرشتے قرار دیا ہے, ان کی شکلیں دیکھیں آپ, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں آپ. دیکھیے دونوں باپ بیٹا جو ہیں, مونس الہی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب, دونوں نے خان صاحب کو سمجھانے کی حتمی کوشش کی ہے کہ خان صاحب نہ کریں گے, یہ آپ کریں گے تو آپ گئے. جو خان صاحب کی بہادری کے قصے تھے نا, جو وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ نڈر کوئی نہیں ہے, میں بھی بخدا مانتا تھا کہ ہی از اے بریو مین, کیونکہ کرکٹ کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی ہم نے دیکھا کہ ہی یوز ٹو ٹیک رسکس. لیکن جب آپ نے 25 مئی کو لوگوں کو مار پڑوائی اسلام آباد میں, جب ٹیئر گیسنگ ہوئی, ربڑ بلٹ چلے, لوگ زخمی ہوئے, آگ لگائی شہر کو آپ کے بندوں نے, تو آپ بھاگ گئے وہاں سے. اور آپ بھاگ کے وہاں سے بنی گلا نہیں گئے, آپ کے پی کے گئے تھے, یاد ہوگا آپ کو. اور اس وقت تک موصوف واپس نہیں آئے جب تک ان کی بیل نہیں ہو گئی. اور اب 26 نومبر کے بعد وہ لاہور میں محصور ہیں. 3 ٹیئرز جو سیکیورٹی حصار ہے وہ کب تک قائم رہے گا؟ حکومت گئی نہیں اور وہ 1200 بندے واپس آئے نہیں.